السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم عزیز بھائیوں و عزیز بہنوں، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے احکام و اتقان کے ساتھ اس دنیا کو بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی اتقن کل شیء، هو الذی اتقن کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے سارے چیز کو مضبوطی کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، دقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تم آسمان کی طرف نظر اگر دوبارہ دیکھو تو تمہاری نظر حسرت کے ساتھ، نا امیدی کے ساتھ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی اتقان کو اگر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو کتنے اتقان کے ساتھ بنایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ان کی ملحدوں کے ساتھ، لادینوں بے دینوں کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ السماء ذات الابراج، یہ برجوں والا آسمان، والارض ذات فجاج، یہ وادیاں، یہ پہاڑ، یہ ندی اور نالے، ایسی زمین، افلا يدل علی الواحد القہار، کیا ان دو چیزوں میں تمہیں اللہ نظر نہیں آتا، تمہیں اللہ سمجھ نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر پلر کے، بغیر کھمبے کے کھڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے احکام و اتقان کے ساتھ دنیا بنائی، دقت کے ساتھ بنائی۔ وخلق فامر، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے ہر وہ بھلی چیز، ہر وہ چیز جو اچھی ہو، ہر وہ چیز جس میں خیر کا پہلو پوشیدہ ہو، اپنے لیے، امت کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہر وہ چیز جس میں خیر کا پہلو ہو اسے امر بالمعروف کہتے ہیں۔ وہ نہی عن المنکر، نہی عن المنکر کا جو لفظ آتا ہے اسلام میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو بری لگے، ہر وہ چیز جو لوگوں کو بری لگے اسے نہی عن المنکر کہتے ہیں، جو ناپسندیدہ ہو۔ اسی لیے قرآن میں جب آپ 16ویں پارے میں پڑھیں سورۃ الکہف میں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا جس نے نافرمانی کی تھی، تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے شیئا نکرہ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ وہ خضر کا جواب جو اس کے بعد کا وہ الگ سوال ہے، لیکن وہاں میری استدلال یہاں پر یہ ہے کہ وہاں لفظ نکرہ کا لفظ استعمال کیا کہ بادی النظر میں، پہلی نظر میں جسے لوگ ناپسند کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اپنایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ثواب کا وعدہ کیا، اور جس آدمی نے گناہ کا راستہ اپنایا تو اللہ نے کہا پہلے عذاب دیں گے، عذاب دینے کے بعد پھر بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کا، کفر کا، انکار کا، جھوٹا کہنے کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اور جن لوگوں نے تقویٰ کا، اللہ سے ڈرنے کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت، ایسا جنت جس میں نہریں ہوں گی، جس میں باغ ہوں گے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ محترم خواتین حضرات، عزیز بھائیوں، جب حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے، جہاں تک حقوق کی بات ہے تو حقوق کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، حقوق العباد، بندے کے حقوق، حقوق مالی، حقوق غیر مالی۔ ایک وہ حق جن کا تعلق مال سے ہوتا، ایک وہ حق جن کا تعلق مال سے نہیں ہوتا۔
حقوق واجبہ، حقوق غیر واجبہ، وہ حقوق جو بالکل ضروری ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو بعض حالات میں ضروری ہوتے، ہمیشہ نہیں ضروری ہوتے۔ حقوق ساقطہ، حقوق غیر ساقطہ، ایسے حقوق جو کبھی ختم ہو جاتے ہیں اور ایسے حقوق جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، بچے کا حق، معاشرے کا حق، قوم کا حق، کئی طرح کے حقوق ہیں، کئی طرح کے حقوق ہیں۔ ان تمام میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا حق بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ یہی معنی دوسری آیت میں سورہ بینہ میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وہی معنی اللہ نے سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت یہاں یہ عام ہے، چاہے عبادت بدن سے ہو، عبادت چاہے آپ کا مال سے ہو، یا چاہے آپ کی عبادت نیت سے ہو۔ آپ کی نیت میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو نیت سے آپ کی نیت میں صرف ایک اللہ کی اخلاص ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں، آپ کی نیت میں دوئی ہے یکتائی نہیں، اگر آپ کی نیت میں دوئی ہے یکتائی نہیں تو یہی شرک۔ نیت میں دوگانہ پن یا دوئی ہونا یہی شرک ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں یا جس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں، اسی چیز کو اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کریں وہی شرک ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سامنے رکوع، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے سجدہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے دست بستہ یا ہاتھ باندھ کے جیسے ہم نیت کرتے نماز میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے کھڑا ہونا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اگر عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی یا اللہ کے سامنے اس کے غلام ہونے کا اظہار کریں گے تو اللہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اب اگر اسی چیز کو، اسی طرز کو اگر آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہی شرک ہے۔ آپ یہ سمجھیں کچھ لوگ قبر پر جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو حالت، جو طریقہ اظہار کا، اپنی بندگی کے اظہار کا آپ نے اللہ کے لیے اپنایا وہی اپنے دوسروں کے لیے اپنا، یہی شرک ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اپنی پیشانی کو سر جھکاتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں، اس سے عاجزی، ہماری کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اگر وہی سجدہ ہم نے اسی طریقے کا ہم نے جا کے اگر قبر پر کیا یا کسی دوسرے کے لیے کیا تو وہی شرک ہے۔ اگر ہم نے اپنی عاجزی، بے بسی اور اپنی کمی کا اظہار دوسرے کے آگے کیا وہی شرک ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سارے مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دل میں یا ہمیں کسی اور پر بھروسہ ہے تو وہی شرک ہے، تو جو چیز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اگر ہماری نیت میں دوئی ہوئی، ہم نے کسی اور کے لیے اسی چیز کو کرنا سمجھا تو سمجھو وہی شرک ہے۔ شیطان اتنا چالاک ہے، یا لوگوں کے دلوں میں شیطان کیسے داخل ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اللہ کی قدرت کے آگے کسی کی قدرت نہیں، بس ہم درگاہ یا ولیوں کو اسی قدر چاہتے ہیں یا ان سے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہماری وہ سفارش کر دیں گے، بس میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس میں نہیں جانے سے شرم آتی ہے، یا میں جاؤں گا تو اللہ نہ قبول کرے، یا ولی اگر سفارش کر دیں گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ دیکھنے میں یا سننے میں کتنا بھولا پن ہے اس فکر میں، یا کتنا سادہ ہے یہ فکر، حقیقت میں یہ شیطانی فکر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے دین کا کام مسجد میں رکھا، دین کا کام تم نے اللہ پر چھوڑا، بقیہ جو دنیا کے لیے تھا تم نے کسی دوسرے کے جا کے آپ نے دوسرے پر بھروسہ کیا۔ یا اگر یہ سمجھتے ہو کہ نہیں وہ ناراض ہوں گے، مجھے ان سے کچھ تکلیف ہوگی، تو گویا تم نے اللہ کو یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مرض دینے والا، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ تعالیٰ بیماری دینے والا، اللہ تعالیٰ اچھا دینے والا، تم نے یہ نہیں سمجھا۔ تو امید میں، خوف میں، یعنی ڈر میں، بھروسہ کرنے میں صرف آپ اللہ تعالیٰ ہی کی
اللہ تعالیٰ ہی کے ہو کر رہیں. یہی مفہوم ہے سورہ بینہ والی آیت کا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. اسی جگہ کو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے باب میں بیان کیا، اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا من المسلمین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ سیدھے سادے سچے مسلمان تھے، دین حنیفی سیدھی دین پر قائم رہنے والے تھے. تو جو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا. اس زمانے میں لوگ گدھے کی سواری کرتے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. گدھے کا کیا نام تھا؟ عفیر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں معاذ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ میں نے کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے ہیں. تو انہوں نے کہا حق اللہ علی العباد اللہ یشرکوا بہ شیئا وحق العباد وحق العبید علی اللہ اللہ یعذبہم بالنار، کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساجھی یا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. جو چیز وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے نہ کریں. وحق العبید علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب وہ شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس میں شرک جائز نہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تم اف نہ کرو. اف یہ عربی لفظ ہے. اردو میں جیسے اگر میں کہیں باہر سے آؤں، میرے ماں باپ نے کہا کہ جا کے سامان لے آؤ، اگر میرے منہ سے لفظ سیکھ نکلا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اتنا ہی کہا یا میں نے اظہار کیا تکلیف کا کہ میں ابھی باہر سے آیا ہوں دوبارہ مجھے بھیج رہے ہو، اسی کو اف کہتے ہیں. اللہ نے یہاں کہا کہ اگر ماں باپ تم کسی بھی حالت میں ہو، تمہاری کیا بھی حالت ہو، اگر ماں باپ نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو تم وہاں سی بھی نہ کرو. اگر آپ نے سی کہا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی. ولا تنہرہما، اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم سی بھی نہ کرو، اس کے بعد کہا کہ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں. یعنی آپ تو ہمیشہ ایسے کہتے رہتے ہیں، کیا ابا ابھی میں آیا ہوں ابھی آپ ایسا کہتے ہیں، کیا امی جان آپ دیکھتی نہیں ہیں آپ نے ابھی مجھے حکم دے دیا. یہ جھڑکنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ملامت کا لفظ ان کے لیے نہ استعمال کریں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے آپ اچھے لفظوں کا استعمال کریں. حدیث شریف میں جہاں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو کہا میں کس کی اطاعت کروں، تو کہا ماں کی. 3 مرتبہ اس آدمی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ماں کی، 4تھی بار آپ نے کہا باپ. تو کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کیوں اس آدمی کے لیے کہا تھا؟ 3 ہی بار کیوں کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 بار کیوں نہیں کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار کیوں نہیں کہا؟ صرف 3 بار کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں 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 کا لفظ استعمال کیا، یا امک 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 تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں کا لفظ استعمال کیا؟ 4تھی بار آپ نے باپ کا کیوں نام لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی لے سکتے تھے، 2 بار وہ کہا کہ ماں کی، تیسرے میں باپ کی. یہاں علماء نے یہ حکمت اس کی یہ بیان کی کہ 3 کام ایسے ہیں جو ماں کر سکتی ہے، ماں نے کیا باپ نے نہیں کیا. پرورش کرنے میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہے، پیدا کرنے میں، پیدا ہونے کا ذریعہ بننے میں، انسان کو بڑا کرنے میں، اسے دانا و بینا بنانے میں ماں باپ کا بہت بڑا حصہ انہوں نے پوری کوشش کی، باپ بھی کرتا ہے. لیکن 3 کام ایسے ہیں جو ماں کرتی ہے باپ نہیں کرتا. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں نے 9 مہینے تک اپنی پیٹ میں رکھا جو باپ نہیں کر سکتا. وہ ماں ہے جس نے اپنی پیٹ کو اپنے بچے کے لیے جگہ بنا دی، بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہا. اور پھر یہی نہیں، پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزی کا سامان بنایا. اللہ تعالیٰ بچے کو ماں کی رحم میں بھی، پیٹ میں بھی اللہ روزی دیتا ہے. اسی لیے امام ابن القیم میں اور فوائد میں ایک جگہ ذکر کیا، کہا تم روزی سے پریشان نہ ہو، تم لوگ کیوں روزی کے پیچھے اتنا پریشان نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی پیٹ میں رکھا تھا تو روزی کا ایک ہی راستہ تھا، روزی کا ایک ہی راستہ تھا. تمہیں روزی ملتی تھی ماں کے پیٹ میں صرف ایک راستے سے. جب پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستہ بنایا.
یعنی 2 پستان، دونوں بچہ ماں سے دودھ پیتا، دونوں پستانوں سے، تو اللہ نے 2 روزی کا 2 ذریعہ بنایا۔ جب اور بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ تم روزی تلاش کرو، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، تم اللہ کی زمین وابتغوا من فضل اللہ، سورہ مزمل میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ تم جب نماز پڑھو تو اس کے بعد تم زمین میں کہیں بھی پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو امام ابن قیم یہاں کہتے ہیں کہ انسان یا مسلمان تو اتنا کیوں پریشان ہے روزی کے لیے؟ درگاہ پر جاتا ہے، قبروں پر جاتا ہے، ولیوں کے پاس جاتا ہے، تعویذ لکھا کر لاتا ہے، روزی میں خیر و برکت کے لیے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، گھر میں قرآن کو تو تختی بنا کر گھر میں تو قرآن کو لٹکاتا ہے، تو روزی کے لیے اتنا کیوں پریشان ہے؟ ادھر ادھر جاتا ہے، بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ میں تجھے روزی دی ایک راستے سے، صرف ایک طریقہ تھا روزی پانے کا، پیدا ہوا تو اللہ نے 2 راستے دیے، اور بڑا ہوا تو اللہ نے پوری دنیا تو تیرے لیے بنائی ہے کہ تو جہاں بھی جائے روزی تلاش کر۔ تو یہاں یہ 3 کام، اور پھر اس کے بعد ماں ہی سبب بنی، ذریعہ بنی کہ بچہ اس دنیا میں آیا، اور دنیا میں آنے کے بعد پہلی خوراک اس کے روزی کا جو ذریعہ بنی وہ ماں ہی تھی۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو ماں کرتی ہے، باپ نہیں کرتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا کہا کہ پہلے ماں کی فرما برداری کرو، ماں کی فرما برداری کرو، ماں کی فرما برداری کرو، 4تھی بار کہا باپ کی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ، تو یہاں میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ امام مسند احمد کی ایک حدیث جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یقیناً یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور دوسری اس حدیث میں بہت سارے سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ آج کل ہمارے لوگوں میں سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا ایک عقیدہ صحیح ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں الدواوین ثلاثہ، الدواوین ثلاثہ، جو فائل ہوگی انسان کے نامہ اعمال کی، جو رجسٹر ہوگی، قیامت کے دن جب وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس فائل کو کھولے گا تو 3 طرح کی فائل ہوگی، 3 طرح کی فائل ہوگی۔ پہلی فائل میں اگر انسان کامیاب ہوا تب تو دوسری فائل کھولی جائے گی، اگر دوسری فائل میں کامیاب ہوا تو تیسری فائل کھولی جائے گی، اور اگر پہلی ہی فائل میں ناکام ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو۔ یہ اسی مفہوم کا جو رسول اللہ قرآن میں یہ آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کر سکتا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ یہ پہلی فائل ہے۔ جب انسان کی فائل کھولی جائے گی قیامت کے دن تو پہلی فائل ہوگی حقوق اللہ کی، اللہ کے حق کی۔ اب اس فائل میں اللہ فرشتوں سے یہ کہے گا دیکھو یہ جو آدمی کی فائل ہے اس نے کہاں شرک کیا ہے، یہ جو آدمی کی فائل ہے اس نے شرک کہاں پر کیا ہے، میری عبادت میری بندگی کے علاوہ، میرے آگے سر جھکانے کے علاوہ، یا مجھے آقا و رب وما قدر اللہ حق قدرہ، یا اللہ کو جو احترام یا اللہ کی عزت یا اللہ کی قدر کرنے کا جو طریقہ تھا اس نے اس طریقے سے کیا یا نہیں کیا ہے۔ اب اگر فرشتوں نے وہ فائل کھولی اور اس میں ملا کہ نہیں اس آدمی نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال وہی بند کر دے گا، کہے گا اس کو جہنم میں داخل کر۔ یہی مفہوم ہے قرآن کی اس آیت کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لیکن اگر یہ فائل کامیاب ہو گئی، اس آدمی نے کبھی شرک نہیں کیا، جو آدمی اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور اس نے عمل صالح نیک کام کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اجر غیر ممنون کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بدلہ ہوگا تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی کا ترجمہ قرآن میں آپ سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ کا مطلب کبھی ختم نہیں ہوگا، ولا ممنوعہ کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی، جو جی چاہے گا جنت میں، جس نعمت سے اللہ تعالیٰ چاہے گا فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یہ سورہ 3 میں، وہ 3 والزیتون۔ اور سورہ انشقاق میں اگر آپ پڑھتے ہیں، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، آخری اس آیت کا بھی، اس سورت کے بھی آخری آیت یہی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اگر پہلی فائل کامیاب ہوئی تو آپ کا بدلہ اجر غیر ممنون ہے،
ایسا بدلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں نوازے گا۔ لیکن اور دوسری فائل اللہ نہیں کھولے گا اگر اس میں کامیاب ہوئے تب۔ اب اگر اس فائل میں انسان کامیاب ہو گیا، اس نے کہا نہیں اس نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، اس نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، تب اس کے بعد اللہ اچھا اس فائل میں اللہ کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ جہاں کہیں پڑھتے ہیں کہ قرآن آئے گا سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جب سارے لوگ سوتے تھے تو یہ آدمی اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا، یا قرآن یہ آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے پڑھتا تھا۔ جب جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ آدمی آ کر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سن لیں گے۔ یا جیسے سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران ہے کہ قیامت کے دن یہ چھتری بن جائے گی انسان کے لیے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے تلے سایہ نہیں ہوگا، جو آدمی سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران پڑھتا رہا ہوگا تو یہ چھتری بن جائے گی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ تو اسی جہنم میں مت ڈال۔ اسی لیے ان دو صورتوں کا نام زہرا وان بھی ہے، زہرا وان بھی ہے، اور سورہ ملک یہ دوسرا نام سورہ منجیہ ہے، یعنی جہنم سے یا بچانے والی، نجات دینے والی ہے جہنم کے عذاب سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی سفارش سنے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جا کے سفارش کرے لوگوں کی، قیامت کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سفارش، اس میں اللہ سفارش نہیں سنے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ اس کے بعد اگر یہ فائل کامیاب ہوئی، آپ کی فائل ٹھیک ہے، دوسری فائل اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ الدواوین ثلاثہ، الدواوین ثلاثہ، فائل تین طرح کے ہوں گے ہر انسان کے فائل۔ دوسری فائل حقوق العباد کی ہے، حقوق العباد کی ہے، بندے کا حق۔ میں نے ابھی بتایا تھا 5 منٹ پہلے کہ کتنے حق انسان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب اگر بندوں کی فائل کھلی، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھے گا کہ اس آدمی نے مسلمان کا جو حق تھا اسے ادا کیا یا نہیں ادا کیا۔ جو ابو ہریرہ کی روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہے۔ کسی روایت میں آتا ہے حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ پھر بیوی کا حق اس آدمی کے اوپر کیا، بچے کا حق اس آدمی کے اوپر کیا، ماں اور باپ کا حق اس آدمی کے اوپر کیا، معاشرے کا حق اس آدمی کے اوپر کیا، قوم کا حق اس آدمی کے اوپر کیا۔ تمام حقوق کو اس نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ جب انسان ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، جب اس کا رجسٹر رکھا جائے گا تو تہامہ پہاڑ جیسے اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ تہامہ پہاڑ۔ تہامہ جو ہے یہ مکہ، مدینہ اور یمن، طائف جو ایریا ہے اسے تہامہ بولتے ہیں، اور ریاض یا حائل یا اس طرف کے جو علاقے اسے حجاز بولتے ہیں، وہ نجد بولتے ہیں۔ تو یہ تہامہ کا ایریا جب آئے گا تو وہاں تہامہ بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ جو یمن سعودی عرب کے بیچ میں بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو اس آدمی کے نیکیوں کا رجسٹر تہامہ پہاڑ جیسا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھیں گے اس آدمی کے نیکی کی رجسٹر دیکھو، یہ تو بالکل ڈائریکٹ جنت میں جانے والا ہے، اتنا بڑا رجسٹر کسی کا نہیں، پہاڑ جیسا رجسٹر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب پہلی فائل کھولے گا وہ کامیاب رہا، دوسری فائل اللہ کھولے گا بندوں کے حق۔ جب دوسری فائل کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں، اللہ میرا حق دلا دو، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ اللہ اس نے مجھے یہ ستایا، وہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، آج میں فیصلہ کروں گا اور سب انصاف کروں گا اور سب کو اس کا حق ملے گا۔ آدمی آئے گا کہے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائے گا، کہے گا اب وہاں اسی لیے جو دوسری حدیث آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کی اس روز سے ڈرو کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، نہ انسان کی کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری فائدہ نہیں دے گی، اور اس دن انسان مفلس ہوگا، اس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسوں کی گڈی نہیں ہوگی، سونے چاندی نہیں ہوں گے اس کے پاس۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا 5 روپے یا 10 روپے حق مارا ہے، قیامت کے دن وہ آدمی اگر اس نے کہا کہ وہ آ کے کہے گا اللہ اس نے مجھ سے 10 روپے میرے بےمانی کیا، اس نے نہیں دیا تھا، مجھے 10 روپے دلاؤ، اللہ کہے گا دلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کہے گا تم اس کے 10 روپے لوٹاؤ، وہ کہاں سے 10 روپے لوٹائے گا؟ قیامت کے دن سونے چاندی یا روپوں کی گڈی نہیں ہوگی، وہ آدمی کہاں سے لوٹائے گا؟ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے 10 روپے تھے، میرے پاس پیسے نہیں، کہاں سے دے دوں؟ تو کہے گا اللہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس آدمی سے کہا اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، یہ اس کی نیکیاں ہیں، تم اس نیکیوں میں سے جتنا مٹھی بھر لو لے جاؤ،
وہ آدمی آئے گا مٹھی بھر کے لے کر چلا جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ نے یتیم کو ستایا ہے، وہ آئے گا کہے گا اللہ میں یتیم تھا، اس نے میرا حق دبایا ہے۔ پھر اللہ کہے گا دو، وہ کہاں سے دے گا دنیا کے حقوق؟ اس کی زمین، اس کے جائیداد، اس کے مکان، ان کے پیسے وہ کہاں سے لوٹائے گا؟ تو نہیں لوٹائے گا۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ سارے لوگ آئے اور نیکیاں لے کر چلے گئے۔ جب دوسرے لوگ آئے تو کہا اللہ اب تو بدنیکی بھی نہیں بچی، اب کیا لوں؟ تہامہ پہاڑ جیسا رجسٹر، اتنا بڑا رجسٹر جو پہاڑوں جیسا رجسٹر تھا، سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، بیلنس زیرو بیلنس پر آ گیا۔ لوگ دیکھ اللہ دیکھے گا، لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں، ابھی آدھے گئے، آدھے ہی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ساری ختم۔ اب اللہ کہے گا، تو لوگ کہیں گے اب کیا کریں ہم، اس کی تو نیکیاں بھی نہیں بچی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تو میرا حق دلا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں انصاف کروں گا، حق دلاؤں گا۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، میں تمہارا حق دلاؤں گا، آؤ تم اپنے گناہ اس کے اوپر، اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب وہ آدمی آئے گا جس کا حق تھا، وہ اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ لوگ آئیں گے، اپنا اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے۔ پتہ یہ چلے گا کہ جو آدمی تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لایا تھا اللہ کے سامنے، جب اس آدمی کا پورا حساب کتاب فائنل ہوگا تو تہامہ پہاڑ جیسے گناہوں کی فائل اس کے ساتھ بن جائے گی۔ جتنی بڑی وہ رجسٹر نیکیوں کی لایا تھا، اس سے کہیں زیادہ یا اسی جیسا رجسٹر اس کے اوپر گناہ لد گئے۔ اب اللہ کہے گا اس کو پکڑو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کہے گا اب اسے پکڑو اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کا اتنا دفتر، اتنا رجسٹر لے کر آیا تھا، ہم اس کو سوچیں اور ہم اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے اخلاق، ہمارا معاملات جو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں یا آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، یا ہم اپنے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، معاشرے میں قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہم برتاؤ، جو اخلاق، جو معاملہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری نیکیاں اس تہامہ پہاڑ جیسی ہو جائیں گی؟ اگر ہماری نیکیاں ہو بھی جائیں اور اگر ہمارے اوپر کسی بندے کا حق ہے تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کو تیسری فائل اللہ نہیں کھولے گا۔ پہلی فائل تو کامیاب تھی، شرک نہیں کیا تھا، خالص بندہ تھا، سچا پکا مسلمان تھا، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے حقوق بہت زیادہ تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اتدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ المفلس فینا من لیس لدیہ درہم ولا دینار، ہمارے درمیان ہم مفلس یا بیکار تنگ دست اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو، 1 روپے بھی نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ مفلس ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، فقیر آ گئے اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہماری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو اس کے اوپر اس کے نیکیوں کے پہاڑ آئے گا، لیکن بعد میں ایک آئے گا کہے گا قد ضربنی ھذا، ایک آئے گا انہ قد ضرب ھذا، شتم ھذا، قذف ھذا، کذب ھذا، آئے گا اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میری عزت پر نگاہ ڈالا ہے، اس نے میرے اوپر جھوٹ کا بہتان لگایا ہے، اس نے میرے اوپر جھوٹ کا بہتان لگایا ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا غلط کا، جبکہ میں غلط نہیں تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اسی لیے جب آپ سورہ ممتحنہ پڑھتے ہیں 88ویں پارے میں، تو جب وہاں پر یہ آیت ہے کہ اللہ جب اور رسول اللہ کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تم عورتوں سے عہد لو یا ان سے بیعت لو، تو اس میں ہے اللہ یفترینہ بین ایدی، اللہ یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، کہ وہ ایسا بہتان، ایسا الزام لوگوں پر نہ لائیں جی انہوں نے جھوٹ پر گڑھا ہو۔ خود سے آپ نے دل میں سوچا، لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی، آپ نے کسی پر غلط الزام لگا دیا، اسے بہتان تراشی عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں افطرا پردازی بولتے ہیں، اردو میں عربی میں بہتان تراشی، ہم اس کو صحیح آسان لفظوں میں الزام لگانا بولتے ہیں، کہ آپ کسی کو ایسا الزام نہ لگائیں جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہو، جھوٹ کی پیداوار ہو حقیقت۔ تو کہے گا یا قد شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، وقذف ھذا، اس نے اس کو الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر تو اس کے بعد اس کی ساری نیکیاں لوگ لے کر چلے جائیں گے، پتہ چلے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو ہی مفلس ہے۔ تو مفلس کون ہے؟ وہ آدمی جس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں۔ تو مالدار کون ہوا؟ وہ آدمی جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں، وہی مالدار ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں وہ آدمی جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو وہ ہو، کیا ہو، ہم اسے مالدار سمجھتے ہیں۔ تو حقیقت میں مالدار وہ ہے
جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد اس آدمی نے اللہ انسانوں کے حق بھی اس آدمی نے اللہ تعالیٰ ادا کیا۔ اور یہاں علماء کرام نے ان تمام دلیلوں کو دیکھنے کے بعد ان دو ابھی جیسے میں نے کہا دواوین و ثلاثہ فائلیں 3 طرح کے ہوں گی، انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ بنایا، ایک رولز انہوں نے بنایا علماء نے۔ انہوں نے کہا حق اللہ یبنی علی المسامحہ وحق العباد یبنی علی المشاحہ۔ حق اللہ یبنی علی المسامحہ وحق العباد یبنی علی المشاحہ، کہ اللہ کا حق جتنا ہے، اللہ کے حقوق جتنے آتے ہیں، ان کا دار و مدار، ان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو، رحمت کا، عفو کا، معافی کا، کرم کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آگے سارے گناہ، پچھلے سارے گناہ سب بھی معاف کر دیے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، محبوب بندے ہیں، آپ کو اللہ نے جنت میں جنت دینے کا وعدہ کر بھی لیا ہے، آپ کو خوشخبری مل گئی ہے میں جنت میں جاؤں، پھر کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، یا یہ جو دوسری روایت آتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں اپنے عمل کے دم پر نہیں جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں نے اتنا عمل کیا، اتنے نماز، اتنے روزے، یہ کیا میں جنت میں جاؤں گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کے معافی، اللہ کے کرم، اللہ کے رحم کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عفو، کرم اور رحم کا معاملہ ہے تب تو آدمی جنت میں جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا۔ اسی کو بنیاد بنا کر اس دلیل کو علماء نے کہا حق اللہ یبنی علی المسامحہ، اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق کا دار و مدار عفو، رحم اور کرم پر ہے۔ وحق العباد یبنی علی المشاحہ، بندوں کا حق کس پر ہے؟ بندوں کے حق کا دار و مدار کیا ہے؟ مشاحہ، قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں عفو، کرم، رحمت کا مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، اللہ نہ اسے معاف کر سکتا، اللہ نہ اس کے معاملے میں رحم کر سکتا ہے آپ کے اوپر، اللہ نہ اس کے معاملے میں آپ کے اوپر کرم کر سکتا ہے۔ خالص یہ انسان اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دخل نہیں دے گا، اللہ اس میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ تو حق العباد یبنی علی المشاحہ، بندوں کا حق قطعی ہے، یقینی ہے، اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ اب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ ودود ہے، تو کب جو اللہ کے حق ہے اس میں بندوں کے حق میں نہیں۔ تو ایک عورت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک عورت کا ذکر کیا گیا، جس عورت نے کہا کہ اس کی صلاۃ اتنی زیادہ ہے، نمازیں اتنی پڑھتی ہیں، اس کی روزے اتنے زیادہ ہیں، روزے بہت زیادہ کرتی ہے، صدقات بہت زیادہ کرتی ہے، بہت زیادہ ذکر ہے، بہت زیادہ اس کی تعریف ہے۔ پھر لوگوں نے کہا ہاں لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اپنے اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب وہ جہنم میں جائے گی، تب وہ جہنم میں جائیں گی، یعنی اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے صدقات، اس کے ذکر و اذکار، ساری نیکیاں برباد ہیں، ساری نیکیاں اس کی برباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور پڑوسی کا حق یہ حقوق العباد میں آتا ہے، یا بندوں کا حق اس پر آتا ہے، بندوں کا حق جو ہے اس باب میں آتا ہے، وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔